اور طریقہ بنا لے، اللہ رب العالمین اس بندے کو پناہ نہیں چھوڑتا۔ ضرور کسی مقام پر رب کی ربوبیت اس بندے پر آ جاتی ہے اور اسے ڈوبا ہوا کرا کر اسے بلندی عطا فرماتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر ایک اور فرشتہ آ کر عرض کرنے لگا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر اجازت ہو تو ساری کائنات کی ہوا لا کر اس آگ کو دائیں بائیں بکھیر دوں، آگ کو ختم کر دوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے، او اللہ کے فرشتے بتا کس کے حکم سے آیا ہے؟ رب نے تجھے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کہا ہے ابراہیم خلیل اللہ کہ رب کا خلیل ہے، رب کا دوست ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگ میں جلے ہم بیٹھ کر مشاہدہ کرتے رہے۔ نا اے ابراہیم خلیل اللہ، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس آگ کو دائیں بائیں کر کے اے ابراہیم خلیل اللہ تجھے آگ سے آزاد کرنے آیا ہوں۔ فرمایا جا، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آگ نہیں بجھا سکتا، جا، جس رب نے مجھے یہاں ڈالا ہے وہ رب جانے اور اس رب کی منشا جانے، وہ رب کیا چاہتا ہے۔ کچھ لمحہ گزرا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس نوریوں کا سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے، آ کر کہنے لگے، یار ابراہیم اگر اجازت دے میں اس آگ کو ختم کر دوں، آگ کو سلامتی کے ساتھ باہر لے آؤں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے، نا اے ابراہیم بتا تجھے اتنا ذوق اور شوق کیوں ہے کہ تو آگ کے اندر رہنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، جانتا وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا وہ رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ فرمایا اے جبریل امین، تو جانتا ہے آگ میں ڈالنے والا کون؟ فرمایا تجھے آگ میں ڈالنے والا اللہ۔ فرمایا جبریل جانتا ہے گھر سے نکالنے والا کون؟ کہا سونا اللہ۔ فرمایا جبریل جانتا ہے اس بڑے کفر کے سامنے مجھے طاقت دینے والا، میرے ساتھ رب اپنی ربوبیت سامنے کرنے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ اور جبریل جا، اب مجھے تیری ضرورت نہیں، جس رب نے مجھے گھر سے نکالا، جس رب نے مجھے نمرود کے گھر میں پالا، جس رب نے مجھے بتوں کو توڑنے کی طاقت دی، جس رب نے مجھے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر دلائل کے انبار لگانے والا بنایا، اے جبریل وہ رب جانے، اس کا خلیل جانے، وہ رب جانے اور اس کا خلیل جانے، مجھے تیری